السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ اسمبلیاں تحلیل ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن اب تک ایک نام سامنے نہیں آیا اور وہ ہے نگراں وزیر اعظم کا۔ اس پر اب تک کیا ڈیڈ لاک ہے یا فائنل نہیں ہو سکا، مشاورت نہیں ہوگی، کیونکہ کہا گیا تھا اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کی جائے گی، گزشتہ روز نہیں ہو سکی، آج بھی نہیں ہو سکی، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ جی کل ہوگی، کیونکہ 3 دن باقی ہیں اور ان 3 دنوں میں مشاورت لازمی کرنی ہے، ورنہ یہ معاملہ چلا جائے گا کمیٹی کے سپرد، اور یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ بھی عدالت کا یا الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے۔ یہ بہت اہم سچویشن ہے اس وقت، اور اب چونکہ آج یہ کہا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی وہ سمری بھیج دیں گے، اور اس کے بعد اسمبلیاں ظاہر چند گھنٹوں کے بعد تحلیل ہو جائیں گی۔ جب وزیر اعظم جب بھی اس پر سائن کریں گے، اسمبلیاں فوری طور پر تحلیل ہو جائیں گی، اور کہا جاتا ہے آج کا جو اجلاس تھا وہ غیر معینہ مدت کے لیے اب ملتوی بھی کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں خاص طور پر آج جو قومی اسمبلی کا الوداعی اجلاس کہہ لیں، آخری دن کہہ لیں اس کو موجودہ اسمبلیز کا، تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں۔ شہباز شریف صاحب نے سب کا شکریہ ادا بھی کیا اور ایک کریڈٹ لیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا، بچا لیا ہے۔ اب 16 ماہ کی جو کارکردگی ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ یہ ساری 13 کی 13 جماعتیں جائیں گی انتخابات کے لیے عوام کے پاس۔ اب عوام کے پاس ظاہر ہے عمران خان کی 4 سال کی کارکردگی تقریباً ہوگی، اور اس حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا تھا عمران خان کو، اور یہی کہا تھا جناب کہ اس وقت مہنگائی بہت ہے، غربت بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے پاکستان، اور ہم نے سیاست نہیں بلکہ ریاست بچائی۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما موجود ہیں۔ بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب، کیا کہیں گے کہ آج چند گھنٹے اب رہ گئے ہیں لیکن اب تک کوئی ایک نام کہا جاتا ہے جی فائنل نہیں ہو سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اختلافات ہیں بہت زیادہ، یا کسی کا انتظار ہے، یا آپ لوگوں نے جو نام دیا وہ کہیں منظور نہیں ہو رہا، یا کسی نے نام آپ لوگوں کو دیا ہے وہ آپ لوگ نہیں منظور کر رہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا۔ دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ ابھی تک نام فائنل نہیں ہو سکا، لیکن جہاں تک جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہے بات، وہ 2 ہی نام ہے اس وقت، جلیل عباس جیلانی صاحب کا بطور PM اور عزیز شیخ صاحب۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو آج آخری دن تھا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور اسمبلیوں کا، یہ بھی بات درست ہے کہ میں ابھی تک فائنل نہیں کر سکے، کیونکہ ہر پارٹی کی طرف سے خواہش ہے، ان کی کوشش ہے کہ ان کا ہی جو نامینیٹڈ پرسن ہے وہ PM پاکستان ہو بطور کیئر ٹیکر PM۔ اس میں جو ابھی آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے جب اپنی اینڈ سپیچ دی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں راجہ ریاض صاحب سے کل ملاقات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک معاملات پینڈنگ ہیں، فائنل نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد مختلف جو لوگوں کی آراء ہے وہ بڑی حد تک وہ پریشان بھی ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کی طرف سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور جو نام آئے گا، تو اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں کہ اس وقت آج جو آخری دن ہے، اس وقت تک تو حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں بہترین ہیں، وہ سب ایک پیج پہ ہیں، کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، بلکہ اختلاف رائے بھی نہیں ہے۔ سر یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ اس وقت تک تو اس 16 ماہ میں حکومت کے تعلقات ایک پیج پہ بڑھ کے بہت زبردست تعلقات۔ اچھا، یہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد تو تعلقات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے جب اپوزیشن میں ہوں تو کہا جاتا ہے جی اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہوتے، تعلقات بھی اچھے نہیں ہوتے۔ آپ لوگوں نے بھی نعرہ لگایا، نام لے کر جنرلز کے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی نام لیے بہت سارے، لیکن اس وقت اپوزیشن میں تھے آپ لوگ، اب حکومت میں آ گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے اب تو ایک پیج پہ بھی ہیں اور آپ خوش بھی ہیں۔ دیکھیے یہ بات بھی آپ کی درست ہے، یہ بہت وزنی بات ہے آپ نے جو کی ہے علی صاحب، تو میں اس لیے اس بات کو وزنی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کی ہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ آپ کے ہی ملک کی ایک سر توقف کیجئے گا۔ یہ گورنمنٹ میں جب آپ ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ ہی کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے،
اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ وہ کسی اور ملک کی تو نہیں ہوتی, پھر پاکستان کی ہوتی ہے سر, ان کے ساتھ چلنا چاہیے آپ کو. نہیں میں عرض کرتا ہوں, میں سر عرض کرتا ہوں, دیکھیے اب اس کا مطلب یہ ہے باجوہ صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں دباؤ ڈالنے کی اسٹیبلشمنٹ پر کہ کس طرح آپ حکومت میں آ جائیں. حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے شعر و شکر بھی ہو جاتے ہیں, پھر تعریف بھی کرتے ہیں آپ. میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں, بات کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب الیکٹ ہوئے تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں نہ صرف اسی دن بلکہ اس کے بعد بھی بارہا دفعہ اس بات کا تذکرہ کیا بمانگے دوحل. انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن میں جو آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا اور جو پاکستان مسلم لیگ نون جیت رہی تھی اس کو ہرایا گیا اور ہمارا الیکشن چوری کیا گیا. سر یہ نہ کریں سر, آج حکومت والے گھر جا رہے ہیں اور آپ نے 2018 کا ذکر کر دیا تو 16 ماہ میں سر آر ٹی ایس کس نے بٹھا دیا تھا؟ تحقیقات کرا لیتے, کم از کم عوام کو بھی فائدہ ہوتا, پتہ چل جاتا ہے آپ کی حکومت سے, آپ کا گلہ شکوہ بھی ختم ہو جاتے. اس میں تو کوئی دور آئی نہیں, اس کو تو کسی نے ڈینائی نہیں کیا کہ 2018 کے الیکشن میں جو آر ٹی ایس سسٹم وہ بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا, ساری دنیا کو پتا ہے. نہیں پتہ کر لیتے نا کس نے بٹھا دیا تھا سر, خود بیٹھ گیا تھا, کس نے بٹھا دیا تھا, لائٹ چلی گئی تھی. اچھا آپ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلوائیں کہ جو میری جو قیادت ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے, کہہ رہے بھائی تم کہاں سے ایسی بات. نہیں سچ بولنے پہ سر دیکھیے ناراضگیاں تو ہوتی ہیں, سچ بولتے ہیں آپ تاکہ عوام کو تو پتہ چلے. نہیں وہ دیکھیں جو سر ایک آدھ دفعہ بول دینا چاہیے سچ بھی, ایسی بات نہیں ہے. عوام کو بھی پتا ہے جس نے کیا اور جنہوں نے کیا ان کو بھی پتا ہے. سر نہیں عوام بولے ہیں سر, ان کو نہیں پتا, ہمیں بتا دیں کم از کم. عوام بہت سمجھدار ہے سر, عوام بولے نہیں ہے, آپ کو پتا نہیں ہے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو جب بائی الیکشن ہوئے تو اس میں کیا نہیں, یہ دیکھیے یہ الزام تو پھر آپ اس کا مطلب ہے اس وقت کی نگراں حکومت پہ لگا رہے ہیں کہ جی نگراں حکومت تھی, انہوں نے آر ٹی ایس بٹھا دیا تھا. بس ایسے ہی بات ہے, یہ بات آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے, بہت زبردست, بہت صحیح ہے. میری توقع سے بھی زیادہ علی ظفر صاحب آپ نے یہ اچھا بیان بنایا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے میرے لیے بھی ایک نئی راہ متعین کر دیا. تھینک یو ویری مچ. تو بات یہ ہے کہ جو نگران وزیر اعظم آئیں گے وہ یقینی طور پہ وہ کام نہیں کریں گے جو سابقہ نگران نے کیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, اب حالات بہت چینج ہو چکے ہیں. اچھا, اب فیور میں آپ کے سارے حالات. اب نہیں, اب قانون سازی بھی ہو چکی ہے. سر قانون سازی تو ایسی کی ہے آپ نے سر, روزانہ جس طرح دھڑا دھڑ جو فیکٹری جس طرح کاغذ بن رہے ہوتے ہیں اس طرح قانون سازی ہوئی ہے سر. اس پہ تو کچھ کہیں سر. نہیں اس میں عرض کروں, روزانہ سر کتنے بل پاس ہوئے, پڑھنے بھی نہیں دیا, بس ٹھپے پہ ٹھپے لگتے رہے. کوئی ایسا بل نہیں پاس ہوا جو پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس نہ گیا ہو یا جو لا کمیٹی ہے اس میں نہ گیا ہو. سب چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں, لیکن چونکہ ٹینیور ختم ہونے جا رہا تھا اس لیے جو متعلقہ ادارے سے دیکھیں یہ جو بلز ہوتے ہیں نا جو کنسرنڈ. سر ایک بات بتائیے بھائی صاحب, دیکھیے آپ بھی ظاہر ہے سارا پروسیس جانتے ہیں اسمبلیز کا, کوئی بھی بل آتا ہے تو اس بل پر باقاعدہ بحث ہوتی ہے, اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر اس پہ کہاں بحث ہوئی ہے؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں, جب آپ کسی بل کو, اور راجہ ریاض صاحب جیسے عظیم شخصیت ہے تو بات ہی نہیں کی کسی بات پر, کسی بل پر. میں عرض کرتا ہوں, راجہ ریاض صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو جس میں, اور وہ پہلا اپوزیشن لیڈر ہے سر جو اسمبلی کے فلور پہ اپوزیشن لیڈر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں مجھے نون لیگ کا ٹکٹ مل جائے اور میں الیکشن لڑوں. سر کون سا اپوزیشن لیڈر سر؟ دیکھیے وہ تو ایک مذاق میں بات انہوں نے کی ہے نا, جس طریقے سے سر مذاق ہی ہو رہا ہے سر سارا. پی ایم صاحب نے کیا کہا آج آپ نے نہیں سنا؟ آج پی ایم صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپنی ایڈ اسپیچ میں کہا ہے کہ جو رضا ربانی صاحب ہیں ان کی آپ مہربانی کریں, وہ بڑے اچھے پالیٹیشین ہیں, آپ رضا ربانی صاحب کو مسلم لیگ نون میں نوید قمر صاحب کو. تو اس لیے یہ ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں, کوئی وہاں پہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گلے پڑنے گئے. اچھا اس میں میں چاہ رہا ہوں بھائی صاحب ذرا اس پہ بتائیے کہ یہ جو خبر ہے کہ شاید کسی بات پر کسی نام پر ڈیڈ لاک ہے, کیا واقعی کیفیت ڈیڈ لاک والی ہے؟ صحیح طور پہ نہیں سر, نو بالکل کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. دا میٹر ہیز بین ڈیسائیڈڈ
but it should be secret for the specific time. سر وجہ کیا ہے سیکرٹ رکھنے کی؟ عوام کو تو پتہ چلے گا، عوام میں تو آئے گا ہی نا نام. تو دیکھیں سر، اگر 2 دن پہلے پتہ چل جائے، چند گھنٹوں قبل پتہ چل جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سر اسمبلی اب ختم ہو جائے گی، پھر کوئی اتحادی آپ کو بلیک میل بھی نہیں کر سکے گا. میں سر عرض کرتا ہوں، ابھی تک پی ڈی ایم قائم ہے اور ایک بہت بڑا پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا آدمی جو ہے یہ نہیں لے رہے، اور انہوں نے بیفور ٹائم، اگر انہوں نے نہیں بھی تھا کرنا ہمیں تو ہم اعتماد میں لے لیتے. ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو نام دیے ہیں اگر ان کے نام ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو پرسن ہے یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے بہترین مفاد میں کام کرے گا، اور جو اس گورنمنٹ کی جاری پالیسیاں ہیں ان کو یہ کنٹینیو کرے گا، ڈسکنٹینیو کرے گا نہیں کرے گا. اور جو آئی ایم ایف اور دیگر انٹرنیشنل لیول کے اداروں کے ساتھ یا دیگر جو اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ جو ایم او یوز یا جو بھی کنٹریکٹ سائن ہوئے ہیں ان کو یہ فالو کریں گے. یہ اس کے متعلق قانون سازی بھی ہو چکی ہے، اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ پارٹیز کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور ہم کسی پریشر کا شکار ہو کے کوئی غلط فیصلہ نہ کر سکیں. اس لیے یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں اور اس کے بعد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے آنے کا جب وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تک پرائم منسٹر نے ہی کام کرنا ہے جب تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں آتے. تو میرا خیال ہے کہ میٹر جو ہے ہیز بین ڈیسائیڈڈ، اور یہ بہت جلد عوام کو آج رات کے بعد میرا خیال ہے کل صبح تک انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا. اچھا اس پر میں چاہوں گا جاتے جاتے باجوہ صاحب اس آخری سوال ہے آپ سے ضرور بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے اگلے چند گھنٹوں میں اسمبلیاں تو تحلیل ہو جائیں گی، اب الیکشن کے تیاریاں ظاہر ہے پہلے سے چل رہی تھیں، اب مزید تیز ہو جائیں گی. ظاہر آپ ایک سیاسی آدمی ہیں، آپ کی پارٹی، اور پھر ایک مہم چلنا شروع ہو جائے گی الیکشن کے حوالے سے ہر حلقے میں آپ کے. اب کیا سر ایجنڈا بنا کر کے جا رہے ہیں آپ؟ کیا نعرہ ہوگا؟ کیا بتائیں گے آپ کے 16 ماہ میں ہم نے یہ کر دیا جو عمران خان نہیں کر سکا تھا؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ سب سے پہلے جب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میاں شہباز شریف صاحب کو کیئر ٹیکر جب اعتماد کامیاب ہوئی تو ان کو پرائم منسٹر الیکٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ریاست بچائیں گے، سیاست نہیں بچائیں گے. اور واقعتاً علی سرور صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی سیاست کی قربانی دی، اپنے ووٹر کو، اپنے سپورٹر کو، اپنے ساتھیوں کو ناراض کیا، اور لیکن ملک کو بچا لیا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. اگر آج ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہوتا سر تو نہ لوگوں سمجھ نہیں آئی بات آپ کی سر کہ 18 ارب ڈالر بینک میں پڑا ہوا تھا تو ڈیفالٹ ہو رہا تھا، آج ہم 12 پہ آ گئے تو بچا لیا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سر جو وہ کچھ 18 ارب تھا موٹا موٹا سا حساب ہے سر یہ تو، وہ سر وہ ہم نے ادا کیے، وہ ہم نے مطلب ادائیگیاں 6.1% 6.1 جی ڈی پی چل رہی تھی، ترقی کر رہا تھا، 0.5 پہ آپ کہہ رہے ہیں جی بچا لیا. دیکھیں یہ میں عرض کر رہا ہوں جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ ڈیو تھیں ایک ساتھ، اگر ہم وہ اقساط تو آپ نے بھی دینی ہے، 22 ارب روپے دینے سر، کہاں سے آئیں گے 22 ارب ڈالرز؟ آپ نے بھی دینے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو نہیں یہ تو نہ کہیں نا سر کہ اس وقت ڈوب رہا تھا پاکستان، 18 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے، ڈوب رہا تھا، تو آج 12 پہ کیوں نہیں ڈوب رہا؟ اس وقت ترقی 6.1% سے ہو رہی تھی، آج 0.5% پہ ترقی چل رہی ہے. اس لیے نہیں ڈوب رہا علی صاحب کہ جو ڈیو قسطیں تھی جن کا وقت آ چکا تھا وہ ہم نے ادا کر دی ہیں. سر یہ میٹر ان کا تھا، انہوں نے ادا کرنی تھی، آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ نہیں وہ نہیں نا انہوں نے ادا کی، انہوں نے اس لیے نہیں سر ادا کی. آپ اگر آپ موقع دیتے تو 1.5 سال رہ گیا تھا، وہ جو بھی کچھ کر کے جاتے آپ کے سامنے ہوتا. موقع دیا ان کو تقریباً 4.5 سال ان کو موقع دیا، اور 3.5 سال موقع دیا، لیکن وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر نہیں کر سکے، وہ پاکستان کی فارن پالیسی کو بہتر نہیں کر سکے. آپ نے سر اکانومی بہتر کر دی؟ وعدے کیے تھے کہ سر آپ نے اکانومی بہتر کر دی؟ نہیں سر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں ہم نے تو کوئی وعدے نہیں کیے تھے نا، ہم نے وعدے نہیں کیے. کمٹمنٹ نہیں کہ ہم سر وعدے تو کر کے آئے تھے آپ لوگ سر کہ ہم اس لیے عدم اعتماد لا رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم اس لیے لا رہے ہیں کہ معیشت زبحالی کا شکار ہے. سر کچھ بھی تو نہیں ہوا.
देखिए बात यह है, जो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हुई थी वो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनसे नाला थे, और वो चाहते थे कि वो हुकूमत के काबिल नहीं है। उनकी अपनी पार्टी के लोग ये सर चाहते थे, ये कहते थे आपकी कि पार्टी ने नासिर भी इमरान खान अकेला आपकी ही पार्टी ने भी नाअहल नहीं है, पीपल्स बल्कि पूरे पार्टी का ने भी पूरा टोला ही नाअहल है। आपकी पार्टी ने भी पीयूष पार्टी ने भी जनाब मार्च किए और कहा कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा है, 13% महंगाई पे मार्च करके आप पहुंचे थे हुकूमत गिराने कि जनाब महंगाई ज़्यादा है, इस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। आज 29% पर आपने छोड़ा है सर, 13% से उठा के, अब क्या कहें? देखिए सर, बात यह है कि इसमें कोई एक चीज नहीं है, और एक वजह नहीं है महंगाई की। महंगाई दुरुस्त है, काबू नहीं पाया जा सका, डॉलर कंट्रोल नहीं हो तो सका। जाते जाते मान तो लें इस और बात को कि जी हम कुछ नहीं कर सके, देखिए माजरत। देखिए पेट्रोल की कीमतें जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से हमें बढ़ाने पड़ रही हैं, और हमारा वोटर सपोर्टर नाराज है। यकीन, लेकिन मैं ये करूं कि तो कैसे बनाएंगे उनको सर? अब तो पीटीआई के गवर्नमेंट चली गई मुकाबले आपकी, में अब ये बताएं, हमारा अब जो तो आपके पास वसाइल भी नहीं रहे, गवर्नमेंट आज चली गई, आप खुद मान रहे हैं वोटर सपोर्टर उनके नाराज है, मुकाबले कैसे में बनाएंगे? हमारी कारकर्दगी अच्छी रही है। कैसे हमने बनाएंगे सर? हमने आप खुद बड़े कह बड़े रहे हैं वोटर प्रोजेक्ट सपोर्टर लगाए नाराज हैं, है। हमने मोटरवे चालू कराई है, हमने बड़े बड़ी डेवलपमेंट के काम किए हैं। उन्होंने तो कोई बड़ा मनसूबा नहीं लगाया, उन्होंने तो सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले गए, लेकिन पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं की, 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 50 लाख घर नहीं दिए लोगों ने, उन्होंने बल्कि उल्टी बेरोजगारी बढ़ा दी, एक्सपोर्ट जो है। तो इस सिलसिले में अवाम को भी इस बात का पता है, और सिर्फ ये नहीं है कि हमारे एसेट्स इस वक्त अगर कम है तो इसी वजह से हमें अवाम वोट नहीं देंगे। अवाम बहुत समझदार है, उनको पता है कि उनके 3.5 साल दौर में क्या मतलब हुआ, सर ये और आज जो महंगाई भाई है साहब किस वजह से है। जी कि 13% महंगाई थी चूँकि, और जीडीपी 6.1 थी, लिहाजा हमने पकड़ के उस बंदे को बंद कर दिया है, और जो 29% पे ले आए हैं और जीडीपी को 0.5 पे ले आए हैं, आवाम को ये समझाएंगे आप? अब देखिए, हमने उस बंदे को नहीं पकड़ा, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ तोशा खाना का जो रेफरेंस था, उसकी एक क्रिमिनल जो थी प्रोसीडिंग, वो एक ऑनरेबल सर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एक्साइज मियाँ साहब ने भी गाड़ी ली थी तोशाखाना से। देखिए, अगर उन्होंने ली थी तो उसकी पेमेंट जमा करवाई थी। इन्होंने इतने फ्रॉड किया, इन्होंने सर धोखा अलाउ नहीं थी, दिया आवाम को, अलाउ नहीं थी, इन्होंने लोगों से अलाउ कहा कि नहीं थी हमने गाड़ी, मस्त है। अलाउ नहीं थी गाड़ी, तब्दीलियां की गिलानी साहब ने, और फिर आपने गाड़ी ली। मैं अर्ज करता हूँ सर, मेरी अब सुन लें। दो जो जिस तरीके से इन्होंने तोशा खाना से फ्रॉड किया, जिस तरीके से इन्होंने तोशा खाना से पहले चीजें ले ली और लोगों से कहा कि हमने 50% ली है, लेकिन 20% पे ली, और उसकी रकम जमा नहीं करवाई, और उसके बाद उसको फरोख्त करके करोड़ों अरबों रुपए में फरोख्त करके उन्होंने पैसे खरीद, जब पैसे मिले उसके बाद खजाने में जमा कराए, और उसके बाद जो अपने एसेट्स की डिटेल थी एफबीआर में भी, और जो उन्होंने नेशनल असेंबली में भी अपनी डिटेल थी, उसमें भी ये जो उनके सोर्सेस थे उनको कंसील किया, और दैट वाज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स थी, और इस वजह से उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग हुई है वो अकॉर्डिंग टू और इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन है। उनको सज़ा और हुई है। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू कर रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील होने में चूँकि चंद घंटे बाकी हैं। एक बार फिर बहुत शुक्रिया सर, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बात की उन्होंने असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से, और उन्होंने कहा जी कोई एक नाम ऐसा अब तक तो फाइनल नहीं हुआ, गो के नाम ज़ाहिर मीडिया पे जीनत बने जिन नामों में, उसमें बहुत सारे नाम थे, कुछ नाम ज़ाहिर सिर्फ जीनत बनाए गए, कुछ नामों पर वाकई गौर व फिक्र हो रहा है, जिसमें हफीज़ शेख साहब का नाम सर फहरिस्त है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 2 नाम आज सामने आए हैं। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, ये जस्टिस रिटायर्ड हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, इसके अलावा जलील अब्बास जिलानी साहब, ये साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के। तो इन 2 का नाम कहा जाता है तजवीज़ किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। हमाद हसन सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब क्या कहेंगे, इस वक्त तक आपके पास क्या इत्तलात है सर? कोई नाम फाइनल हुआ है अब तक? तो जाहिर ये सुनने में आ रहा है कि जनाब किसी एक नाम पर अब तक जो है तमाम लोग मुत्तफिक नहीं हो सके। देखिए, इस्लामाबाद में कई नाम ज़ेर गर्दिश हैं, लेकिन जो सबसे अहम नाम इस वक्त मंजर पर उभरा है वो जलील अब्बास जिलानी का है, जो एक साबिक डिप्लोमेट हैं और बहुत तजुर्बाकार सफारतकार समझे जाते हैं। वो सेक्रेटरी खारिजा भी रहे, लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये यूसुफ रजा गिलानी के भांजे हैं।
تو اچھا اس کا مطلب اگر فرض کرے یہ نگران وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو اس سے ریلیف بھی ملے گا اور ایک اشارہ بھی اس سے مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے آنے والے دن اچھے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی اور نام بھی زیر غور ہیں، جس میں جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کا نام بھی ہے، جس میں ایک سابق بیوروکریٹ یونس ڈھاگا کا نام بھی ہے، یہ ایم کیو ایم نے دیا ہے اور نام؟ کئی تو نام. جی یہ نام ایم کیو ایم نے دیا ہے؟ میں آپ کو صحیح طرح سے سن نہیں میں پایا. نے کہا ایم کیو ایم نے جو نام دیے ہیں اس میں یونس ڈھاگا کا نام بھی ہے. ہاں تو وہ ظاہر ہے ان کا تعلق کراچی سے ہے شاید ایم نے. لیکن اس وقت اہم ترین بات یہ ہے کہ مختلف تین طبقے بہت اہم ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ اپنے آدمی کو لانا چاہتی ہے. ان کی طرف سے نام آیا ہے کوئی آپ کے پاس سر؟ خبر ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کس کے بارے میں کہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ صحافت میں ہم مختلف ڈاٹس کو ملاتے ہیں، مختلف انڈیکیشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ 2-3 دنوں سے مصروف ہے اور وزیر اعظم سے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ راجہ ریاض کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ ہے تاکہ اس ملاقات کو فی الحال نہ ہونے دیا جائے، اور شاید کوئی پس پردہ قوتیں اپنے آدمی کو لانے کے لیے یہ کھیل کھیل رہی ہے. ورنہ راجہ ریاض کی کیا ہمت ہے کہ وہ وزیر اعظم سے ملنا ویسے چاہتے ہیں وہ تو، اور اب وہ یہ زمانہ آ گیا کہ اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے. لیکن اس کو ایک اور تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاید راجہ ریاض کو کہیں سے اشارہ ہوا ہے، اور جہاں سے اس کو اشارہ ہوا ہے وہ لوگ اپنا آدمی لانے کے لیے یہ ملاقات ابھی نہیں ہونے دے کیونکہ رہے راجہ ہیں. ریاض کے پاس بھی ایک 3 نام ہیں حماد حسن، کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی 3 نام ہیں. وہ بظاہر انہوں نے شو تو نہیں کیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی وہ 3 نام ہے، کوئی بیوروکریٹ کا بھی ہے، کسی جسٹس کا بھی ہے. دیکھیں ان کے پاس اگر 3 نام اپنی طرف سے ہیں تو اس کی اہمیت نہیں بنتی. ایک تو راجہ ریاض جنرل اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے، وہ تو تب اپوزیشن لیڈر بنے جب عمران خان اسمبلی سے نکل گئے، ورنہ اصولی طور پر تو عمران خان کو اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. لیکن چونکہ تحریک انصاف اسمبلی سے نکلی تو قرۂ فعال راجہ ریاض کے نام نکلا، حالانکہ وہ تو جنرل اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، وہ تو اپوزیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر بنے. تو ایک تو ان کی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو اس کے بعد پہلی بار اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان ایک خلیج دیکھنے کو مل رہی ہے. یہاں اسلام آباد آج میں سارا دن ہائی کورٹ میں بھی موجود رہا، پارلیمنٹ میں بھی مختلف جگہوں پہ جاتا رہا، تو ایک سمیل پہلی بار محسوس کی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک پیچ کا سلسلہ تھا وہ ایک پیچ کا نہیں رہا، اس میں ایک دراڑ دیکھنے میں آ وہ رہی صرف ہے. ایک نام کی وجہ سے، نگراں سیٹ اپ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ، یہ نظر آ رہی دراڑ؟ ظاہر ہے کہ نگران سیٹ اپ کی وجہ سے. لیکن اس وقت مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ 3 بڑے سٹیک ہولڈر سامنے ہیں. گویا عمران خان وہ تو پس منظر میں چلے گئے اور وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو مشکلات کا شکار ہے، ان کو تو اہمیت نہیں مل رہی ہے. بالکل. لیکن ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو ہمیشہ اقتدار کے کھیل میں اپنے آپ کو بہت اہم پوزیشن پر لانے کے ماہر سمجھے جاتے تھے، وہ بہت حد تک پسپا نظر آ رہے ہیں اور مولانا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس وقت ان سے کوئی خاص مشاورت ہو رہی ہے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی بہت فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر بھی مسلم لیگ کے ہیں. اور ایک اور خبر ہے میرے پاس کہ آج آرمی چیف نے بھی عشائیے پر کابینہ کو بلایا ہے. تو یہ ایک غیر روایتی سلسلہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس سے آرمی چیف کا کیا تعلق. بہرحال ایک خبر ہے کہ عشائیے پر کابینہ کو بلایا ہے. بہت اہم خبر ہے جی، بہت اہم خبر ہے. دوسرا یہ خاص طور پر ظاہر ہے ابھی نام فائنل نہیں ہوا، آپ خود بتا رہے ہیں، اور یہ ایک بے اعتمادی کی فضا بھی قائم ہو گئی ہے. لیکن آج جو خطاب کیا اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان نے، شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے تو بڑی تعریفیں کی تمام اپنے اتحادیوں کی، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی،
تو یہ جو کہا جا رہا تھا شاید کوئی بیچ میں کوئی خلیج آ گئی ان دونوں پارٹیز کے، تو ایسا تو نہیں ہے؟ تو خلیج تو دوسرے معاملات پر نہیں ہے، اور اس وقت جو سب سے اہم ایشو ہے اس ملک میں وہ تو عمران خان یا پی ٹی آئی ہے. تو اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتیں، خواہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے یا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، جس میں پیپلز پارٹی یا اے این پی یا ایم کیو ایم جیسی جماعتیں بھی شامل ہیں، تو وہ تمام جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ اس سلسلے میں ایک پیج پر ہیں. یعنی عمران خان کی مخالفت میں تمام یکسو بھی ہے اور ان کی رائے بھی ایک جیسی ہے. لیکن نگران سیٹ اپ ایک الگ اور مختلف معاملہ ہے، تو شاید وہاں پر وہ اتفاق دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے جو عمران خان کے معاملے میں دیکھنے میں آیا ہے. اچھا، یہ جو دو پارٹیز ہیں استحکام پاکستان اور وہاں پرویز خٹک صاحب نے بنا لی ایک نئی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نام سے، ان کا کیا اب تک کے خاص طور پر پذیرائی کے حوالے سے اگر میں بات کروں آپ سے، تو کوئی نظر آئی آپ کو کے پی کے پنجاب میں؟ نہیں، ان کی تو کوئی عوامی پذیرائی نہیں ہے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو پیسے والے کینڈیڈیٹ ہوں گے نا، جو پیسے کے زور پر الیکشن جیتتے ہیں، تو ان لوگوں کو شاید ان پارٹیوں میں لائے جائے اور پارلیمان میں کوئی نہ کوئی نمائندگی بنا دی جائے گی ان جماعتوں کی، اور وہ صرف پیسے کے زور پر فی الحال ان کو کوئی عوامی پذیرائی حاصل نہیں. نہ تو استحکام پاکستان پارٹی کو پنجاب میں حاصل ہے اور نہ پرویز خٹک کو کے پی میں حاصل ہے، یا شاید وہ اس منظرنامے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو تیزی کے ساتھ تخلیقی عمل سے گزر رہا ہے، اور وہ منظرنامہ ہے عمران خان کی سیاست سے اخراج. اور ظاہر ہے وہ 5 سالہ پابندی تو ان پر لگی، جیل بھی چلے گئے، تو فی الحال ان جماعتوں کا کوئی خاص عوامی کردار نہیں ہے. وہ صرف جماعتیں بن چکی ہے لیکن ان کا کوئی کردار مستقبل دیکھنے میں نہیں آیا. حماد، آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں خان صاحب کی دوبارہ واپسی ہوگی سیاست میں؟ تو ظاہر ہے کہ سیاست سے آپ کسی کو نہیں نکال سکتے. بھٹو صاحب تو پھانسی چڑھ گئے تھے، لیکن کیا بھٹو ابھی تک سیاست سے نکلے؟ بے نظیر بھٹو کی لاش سڑک پر پڑی تھی، لیکن کیا بے نظیر بھٹو سیاست سے ختم ہوئی؟ نواز شریف نے طویل جلاوطنی کاٹی، قید و بند کاٹی، اس کے خاندان نے ابتلا اور آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن کیا نواز شریف کو آپ سیاست سے نکال سکتے ہیں یا اسے نکال گئے؟ تو عمران خان ایک ابتلا اور آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ قصور اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ قصور عمران خان کی اپنی ناسمجھی، ہٹ درمی اور ضد کا ہے. تو مشکلات یقیناً اس پارٹی کے لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک عوامی پذیرائی تو میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ احمد، میں نے اس لیے پوچھا کہ اب مستقبل قریب سے مراد یہ کہ اس الیکشن تک باہر نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہی کوئی سلسلہ بنے گا؟ جی ریپیٹ کریں کوسچن. میں نے کہا الیکشن سے قبل باہر نظر آ رہے ہیں آپ کو عمران خان؟ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فضا تھی، تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کے ابتلا اور آزمائش کے دن ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے. بڑی اہم بات کی، بڑا اہم جملہ. آپ کا بہت شکریہ. حماد حسن ہم سے بات کر رہے تھے، اور آج جو کچھ دیکھا اس سے لگتا یہی ہے کہ فوری طور پر تو عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملتا نظر آ رہا، اور پھر دوسرے کیسز ابھی باقی ہیں جن میں کہا جاتا ہے خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے. اور ابھی ظاہر ہے اب سیٹ اپ آئے گا، نگراں سیٹ اپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ آنے والا وقت بہت کچھ اپنے پاس سے رکھے ہوئے ہے جو کہ ہماری نظروں سے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. آنے والے چند گھنٹوں میں بہت کچھ سامنے آئے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مولانا